إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ عظیم اس کی ذات ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بلند و بالا اس کی صفات ہیں۔ وہ اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کا مکمل دین ہم امتیوں تک پہنچا دیا، جنت میں لے جانے والے عقیدے و عمل سے ہم سب کو باخبر کیا اور اس کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ ہر وہ چیز جس سے ہمیں نقصان ہوگا یا جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں ان سے باخبر بھی کیا اور دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ آپ جو دین دے گئے وہ بڑا واضح اور روشن ہے، جیسا کہ خود آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں تمہیں واضح روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ برباد اور ہلاک ہو جائے گا۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج 30 اپریل، جی ہاں 30 اپریل 2025 عیسوی مطابق 2
ذی القعدہ 1446 ہجری مسجد حلیمہ سلطانہ حسن نگر میں یہ پروگرام خصوصی آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں موضوع دیا گیا ہے مجھے آج کی شادیاں اور اسلام۔ میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے کچھ اہم پہلو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ توجہ باقی رکھیے، سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام اللہ کا ایک مکمل دین ہے، کسی قسم کی اس میں کمی نہیں ہے، زندگی کے تمام گوشوں کو شامل کرتا ہے۔ اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے، اور کسی اور دین کو اللہ قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین سمجھے، اللہ اس کے کسی عمل کو ہرگز قبول نہیں کرے گا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ نے نازل کیا ہے جیسے اس نے چاہا۔ فجر میں 2 رکعت ہے، عشاء میں 4۔ مسجد حرام کی ایک نماز کا اجر 1 لاکھ کے برابر۔ مسجد حلیمہ سلطانہ کی ایک نماز کا ثواب۔ تو بہرحال اللہ کا دین ہے۔ اونٹ کی قربانی دے سکتے ہیں، گھوڑے کی نہیں ہو سکتی ہے۔ مسجد میں اعتکاف ہوگا، گھر میں نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ 33-37 مرتبہ پڑھیں گے، 35 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے۔ دین وہی جو اللہ نے اتارا۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھتے ہیں وَعَلَمْ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُوضَعْ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ۔ جان لو میرے بھائی، اللہ رحم فرمائے آپ پر۔ کیا جان لیں؟ دین اللہ کا ان الدین انما جاء من قبل اللہ عز وجل، بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے۔ دین اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے۔ اسلام آیا، نبی علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے اس مکمل دین کو جو نازل ہوا اللہ کے بندوں تک مکمل پہنچا دیا۔ ابھی حج کا موسم چل رہا ہے، معلوم آپ کو؟ معلوم ہے، حج کا مہینہ چل رہا ہے، یہ دوسرا مہینہ حج کا پہلا مہینہ شوال، حج کا دوسرا مہینہ ذی القعدہ، یہ 2 تاریخ ہے آج۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، کتنے؟ 3 10 1 صحیح ہے۔ عمرے کتنے کی؟ دیکھیں گے نالج آئی کے کتنی ہے، جی کے بہت ہے، آئی کے کتنی ہے؟ آئی کے جاتے ٹھیک ہے، آئی کے لینا اسلامک نالج۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں حجۃ الوداع؟ آپ نے دنیا کو الوداع کر دیا، اس کے بعد آپ دنیا میں نہ رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے گواہی لی، کس چیز کی؟ کہ دین مکمل میں نے پہنچا دیا۔ فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، انتم تسألون عنی یوم القیامہ فما انتم قائلون۔
ساتھیو، تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، ادا کر دی امانت، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، خیر خواہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچی گواہی سنی، اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، فرمایا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، ایسا اشارہ کر رہے ہیں۔ بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی آسمان کی طرف کیوں اٹھا کے بولے اللہ تو گواہ رہے؟ بولے سوچو سوچو، کیونکہ اللہ عرش پر ہے۔ ایک ریال انعام 23 روپے ہوتا ہے، 23.5 روپے، ٹھیک ہے، پکڑو انعام۔ انگلی کیوں اٹھائی آسمان کی طرف اور فرمایا اللہم فاشہد، اللہ تو گواہ ہے، کیونکہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ میں ایک بات بولتا ہوں، سنیے آپ لوگ، اور ریاض بھائی سنو، عبداللہ بھائی سنو، میں آتا رہتا ہوں انڈیا انشاءاللہ، حیدرآباد آتا جاتا ہوں۔ میں نے بولا اس سے پہلے جگہ، یہ کیا کرو معلوم آپ لوگ، آئندہ پتہ کیجئے کہ میں کب آ رہا ہوں، اگر مجھ سے آپ کچھ خدمت چاہتے ہیں تو آپ لوگ کیا کیجئے، کوئی بھی مسجد میں شہر کی کورس رکھے ہو۔ اب دیکھیے آج ٹاپک ہے شادیاں اور اسلام، میں وہی بولوں گا، لیکن میں تعلیم دینا چاہ رہا ہوں، سکھانا۔ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ابھی تو کم ہے ٹائم، جا رہا ہوں میں، 2-3 دن بچے ہیں میرے پاس۔ تو آئندہ ایسا کیا ہو پروگرام کہ بھائی یہ جو 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے بیان، اس کے بجائے بھائی ہم کچھ گھنٹے، جیسے اللہ جزائے خیر دے احیاء السنہ والوں کو، بدعت کے اصول انہوں نے رکھا تھا لاسٹ ٹائم، احیاء السنہ والے جانتے ہیں کافی لوگ ہیں، بدعت کے اصول، بہت اچھا لگا مجھے خوشی اللہ جزائے خیر دے شیخ حسین کو، انہوں نے رکھوایا تھا پروگرام۔ اس سے کیا ہوتا ہے، نالج ملتی ہے، قاعدے، اصول، بیسکس، کوئی کتاب پڑھائی جائے۔ مجھے اس کی خوشی زیادہ ہوتی کہ میں آپ لوگوں کو چھوٹی کتاب پڑھاؤں۔ ابھی تو سنڈے رہتا، جیسا سنڈے جو ہے عصر سے مغرب تک کا پروگرام رکھ دے، یا دن میں جو ہے اگر موسم گرما کا نہ ہو تو جیسے 10 بجے سے لے کے چلتے ہیں پروگرامز ماشاءاللہ۔ اس میں مجھے اگر دعوت دی جائے اور خدمت کا موقع مجھے آپ لوگ دیں، میں آپ لوگوں کی خدمت کروں، میں خادم ہوں آپ کا، میں خدمت کروں آپ کی کہ بھائی 4-5 گھنٹے کا پروگرام ہو، چھوٹے سے وقفہ بیچ میں چائے کا لینے کے بعد، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کتاب اصول ثلاثہ، کشف الشبہات، اصول قواعد اربعہ، اس سنت کے اصول، سنت کی پہچان، کیسے حدیثوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے پہچانے، معرفت الاصول، معرفت السنہ، اصول معرفت السنہ یا اصول السنہ، بدعت پہچاننے کے اصول، کچھ عقیدے کے اصول، تفسیر کے اصول بھی ہوتے ہیں، اصول تفسیر۔ یہ مشورہ ہے، ہاں آئندہ یاد رکھنا، مجھے خوشی ہوگی، میں فوراً لبیک بولوں گا، وہ شہر میں کسی بھی کونے میں موجود ہوں۔ ایسا رکھیے پروگرام آئندہ کبھی بھی، کہیں بھی رکھنا ہو شہر، جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے عام بات، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی، گواہی دے دی، صحابہ نے کہا آپ نے پہنچا دیا، فرمایا اللہ تو گواہ ہے، اوپر کیوں نہیں اٹھائے؟ اللہ اوپر ہے، تو اسلام پورا پہنچا دیا۔ اس میں شادیاں بھی ہیں یا نہیں؟ یہ ہے ٹو دا پوائنٹ۔ اب پانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز پہنچائی، دین ہمارا، اس دین میں 2 چیزیں ہیں، اس دین میں، اسلام میں 2 چیزیں، 2 حصے ہیں، ایک عبادات، دوسرا معاملات، عبادات اور معاملات۔ یاد رکھنا دین میں 2 پارٹ ہیں، دین میں، یا تو دین میں آپ کو عبادتیں ملیں گے، جیسے نماز کیا ہے، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، بولیے بھائی، دعائیں، تلاوت، توکل، سب عبادت ہے۔ اچھا، شادی عبادت ہے، معاملات
لین دین، تجارت، بزنس، وراثت، سن رہے نا؟ ہاں یہ معاملات ہیں۔ دین میں دونوں چیزیں ہیں، عبادات اور معاملات۔ کیا اسلام نے دونوں جگہ احکام بیان کیے ہیں؟ عبادتوں کے احکام ہیں، نماز کے احکام نہیں ہے، کب پڑھنا، کتنے رکعت پڑھنا، کیسا پڑھنا نہیں ہے۔ رمضان گزرا بھول گئے، ختم ہو گیا۔ اب روزوں کے احکام نہیں ہے، عمرے کے احکام، زکوٰۃ کے مسائل نہیں ہے، معاملات کے مسائل احکام نہیں ہے۔ ایک مجھے بزنس کرنا ہے تو بزنس کے کچھ اصول نہیں ہے۔ شادی کے احکام، کتاب النکاح نہیں ہے حدیث سے۔ کتاب النکاح ہے یا نہیں ہے؟ کتاب البیوع، موارث، وراثت کے مسائل ہے بھائی۔ پھر تو اسلام شادی ایسا نہیں کہ شادی منمانی، اسلام میں شادی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا نہیں کیا؟ شادی کی۔ پیغمبروں نے شادیاں کی؟ بولیے بھائی، نہیں کیے؟ موسیٰ علیہ السلام نہیں کیے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ہاں شادیاں ہوئی ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ٹھیک ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شادی کی۔ مسلمان نماز بھی پڑھے، شادی بھی کی ہے۔ نماز ویسے پڑھے جیسا حکم آیا، شادی ویسا کرے جیسا حکم آیا۔ آج نماز ویسا پڑھ رہے جیسا حکم آیا، شادی ویسا کر رہے جیسے عورتاں بولے گھر کے، یا دل بولا، دوستاں بولے۔ بھائی اسلام میں جہاں عبادتوں کے احکام ہے وہاں معاملات کے بھی احکام ہیں صاحب۔ تو جہاں آپ وہاں پابند ہیں نماز روزے کے احکام کے، ویسے ہی آپ معاملات کے بھی احکام کے پابند ہیں۔ تو پھر شادی کیسا کرنا؟ مرضی سے کرنا۔ خلقناکم ازواجا، اللہ نے جوڑے بنائے سب کے، جوڑے۔ نکاح سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اس میں بھی۔ جیسے ہم پابند ہیں نا کہ ہم نماز ویسی پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، حکم دیا، تعلیم دی۔ عمرہ ویسے کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ حج میں آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نکاح میں بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شادی ویسے کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ نے اجازت دی ہے۔ لیکن مسئلہ ویسا نہیں ہے آج کی شادیاں الگ ہیں، اسلام الگ ہے۔ اسلام مسجد میں ہے، شادیاں گھروں میں ہیں۔ گھر میں بھی اسلام پر عمل ہونا۔ تو شادیوں میں بھول نہیں جانا اللہ کو۔ شادی خوشی ہے یا غم ہے؟ خوشی ہے نا، موت، جنازہ، خوشی ہے یا غم ہے؟ غم۔ وہاں بھی احکام، یہاں بھی احکام۔ غم کیسا منانا، رونا نہیں رونا، چیخنا نہیں چیخنا، گریبان چاک کرنا نہیں کرنا، گال پیٹنا نہیں پیٹنا، شکایتیں کرنا نہیں کرنا اللہ سے، میت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، مسائل ہیں۔ ویسی خوشی میں بھی مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے شادی ہے، خوشی کا گھر ہے، شادی کا ماحول ہے، لیکن مسائل ہیں، احکام ہیں، صاحب پابند ہیں آپ اس کو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو احکام معلوم ہوں گے۔ تو ان احکام کی پابندی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یہ اطاعت ہے، اور اطاعت سے ہدایت ملتی ہے۔ اطاعت سے ہدایت۔ آپ کو معلوم آپ شاید یہ تو میں ابھی بتا دوں، ہر نماز میں میں مسجد بلقیس میں خطبہ دیا تھا اسی پر 6 مہینے پہلے، مسجد بلقیس۔ ہر نماز میں چاہے وہ فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو، سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ جس کو نفل بولتے ہیں ہے، ہر نماز میں ایک دعا ہے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، رائٹ؟ کس کو یاد نہیں ہے سورہ فاتحہ؟ ہاتھ اٹھاؤ، میں پانی پیا تھا۔ سورہ فاتحہ کس کو یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے، معلوم ہے مجھے۔
سورہ فاتحہ میں اللہ سے ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں ہم. کس چیز کی؟ سیدھے راستے. کہاں ہے وہ سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. ہدایت کا مالک کون؟ یہدی. آیت نہ یاد ہی نہیں ہے. میں آیت شروع بولتا ہوں تو آگے کا بولنا. اب تک کتنی تقریریں سنی علماء کیا؟ اچھا علماء کے سنتے شاید نا، علماء کی تقریریں سنتے ہیں نا آپ لوگ بھی؟ کیونکہ میں حسن نگر پہلی بار آیا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. نہیں پھر کس کی سنتے ہیں بردرز؟ کیونکہ کئی جگہ مسئلے ہیں یہ. علماء کو سنیے بھائی. کس کو سننا؟ پوچھنا کس سے مسئلہ؟ علماء بولے تو ڈاکٹر، عالم تو بھائی، عالم بولے تو کیا بھائی؟ جس کے پاس دین کا، تو دین کا علم کہاں سے کہاں ملتا؟ کتنے میں ملتا؟ العلم بالتعلم سے نا بیٹا، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. علماء مدرسے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر آ کر لوگوں کو سکھاتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. علماء مراد ہے. سننا کس کو؟ علماء. لوگوں کی قسمیں چار میں سے ایک قسم کرا دیں. چار میں سے ایک قسم: عالم، طالب علم، علماء کو سننے والے، جاہل. چار. یا تو عالم علماء جو مدرسوں میں پڑھے، اپنے اساتذہ سے دین سیکھے، نکاح کے مسائل سمجھے، زکوٰۃ کے مسائل سمجھے، عبادات معاملات دین سیکھے، عقیدہ عمل سیکھے، آئے لوگوں کو سکھا رہے ہیں. ایک طالب علم ہوتا ہے جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، ان سے کتابیں پڑھتے ہیں، علماء کے پاس عقیدہ سیکھتے ہیں. طالب علم، اسٹوڈنٹ بولتے ہیں، اسلامک اسٹوڈنٹ، وہ ہوتے ہیں سیکنڈ ٹائپ. تیسرے عالم میں نہیں رہتے، طالب علم میں نہیں رہتے، لیکن صرف علماء کو سنتے. وہ لوگ یوٹیوب پہ بھی علماء، مسجد میں بھی علماء، بیان دینا علماء، ممبر پہ چڑھنا علماء. بس یہ تیسری قسم کے لوگ، اور علماء سننے والے چاہتے رہتے، نہ فرسٹ، نہ سیکنڈ، نہ تھرڈ. نہ وہ عالم ہے، نہ وہ طالب علم ہے، نہ وہ علماء کو سنتے ہیں. پھر ہے کیا؟ جاہل. بولے تو غصہ آتا ہوں میں، ہوں گا بولا کہ تم. سلف کہتے ہیں یا تو تم عالم بنو، یا تو طالب علم بنو، یا علماء کو سننے والے بنو، چوتھے مت بنو ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ. اللہ محفوظ. علماء کو سنتے ہوں گے ماشاء اللہ. حیدرآباد میں کتنے علماء ہیں، اب بولنے کی ضرورت نہیں، ناموں میں کچھ علماء عالم ہے. ٹھیک ہے، اے علماء ہے، بی عالم نہیں ہے بھائی. مثال دو، اے بی سی ڈی ایکس وائی زیڈ بولتے ہیں نا مثال میں. اے عالم ہے، کیسا معلوم عالم ہے؟ جا کے پڑھ کے آئے، سیکھ کے آئے، علم لے کر آئے. بی عالم نہیں ہے، بہت مشہور ہے لیکن عالم نہیں ہے. کیوں؟ پڑھے نہیں انہوں کسی کے پاس. ان کے استاد کون ہیں؟ بس اب بلاؤ کو بلاؤ نیکسٹ حسن نگر میں، ہم کو کیا ہے، ہم بولتے جاتے ہیں، ہمارا کام تو بولنا ہے. بولتے ہیں ہم غلط بولے، ہم کو بولیے آپ، لیکن ہم غلط لوگوں کو نہیں. آپ اللہ سے ڈرو. پہلی بات یہاں نہیں بیٹھنا، آپ عالم نہیں ہو نہیں بیٹھنا ہے. یہ کرنٹ میں مسئلہ رہا، ڈاکٹر کو بلا کے ٹھیک کراتے. آپ ڈاکٹر صاحب ذرا آئیے، ذرا یہ دیکھو آواز آ رہی ہے فین میں، اے سی بھی ٹھنڈا نہیں کر رہا. ارے یہ الیکٹریشین کا کیا بولتے ہیں، الیکٹریشین، یہ الیکٹریشین کا کام ہے، کاروباری کا. ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک فیلڈ ہوتی بھائی، نہ بیٹھنا نہ بٹھانا. میں عالم نہیں ہوں، اگر اس پہ بیٹھ رہا ہوں تو میری غلطی. میں عالم نہیں ہوں، مجھ کو آپ عالم سمجھ کر کیا بیان دیتے بھائی، کیا تقریر کرتے بھائی. تقریر رکھو، بیان رکھو. علم چاہیے، علم چاہے وہ تقریر سے ہو، مگر تدریس سے ہو، نصیحت سے ہو. صحیح ہے نہیں ہے؟ یہاں بٹھانا بھی علماء کو، یہ آپ کی ذمہ داری. علماء کو سنیے، علم حاصل کیجیے. چلیے، وہ سلف صالحین جو ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین رحمہم اللہ، سب نے شادیاں کی. اسلام میں شادی کے احکام موجود ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اچھا میں بتا رہا تھا وہ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں ہر نماز میں، اللہ ہم کو سیدھا راستہ. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہدایت کا مالک کون ہے؟
اللہ هو الہادی، اللہ ہی ہادی ہے. قرآن کی آیت ہے یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا، جس کو چاہے. وہ ہدایت کا مالک جس سے ہم ہر نماز میں ہدایت مانگتے ہیں، اس نے ایک شرط رکھی ہے ہدایت کی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے. تو کیا معلوم ہوا اس سے، یہ آیت کا ایک ٹکڑے سے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہدایت تو ہم کو کرنی ہوگی اطاعت. کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس چیز میں؟ کچھ حصے میں دین کے یا پورے دین میں؟ عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، یا صرف عبادتوں میں؟ دونوں میں. اگر میں آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے تو ہم کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی عبادات میں بھی. یعنی ہم کو جب وضو کرنا ہے غسل، ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. ہم کو نماز پڑھنی ہے، ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے. ہم کو حج کو جانا ہے، پڑھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا ہے. اور معاملات کا معاملہ ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہو، خود کی شادی کرنی ہو، بہن کی شادی کرنی ہو، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں نکاح کے معاملے. ہم کو بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا چاہتے ہیں، لین دین، تجارت میں ہم دیکھیں بیع و شراء کے کیا احکام و مسائل ہے، خرید و فروخت کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ہم اطاعت کریں. معلوم ہو گئی سنت، پتہ چل گیا نکاح کا یہ طریقہ ہے، یہ عمل رہا، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا اور ہمیں ہدایت دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دیکھیے اسلام میں شادی کیسے ہے اور ہمارے پاس شادیاں کیسے ہو رہی ہیں. بڑا موضوع ہے، کئی سال پہلے بولا تھا میں، یہ ان کو اچھا دکھا بول کے انہوں نے یہی موضوع رکھا. اس وقت کھانسی نہیں تھی، حکیمی طبیعت نہیں تھی. بہرحال اللہ قبول کرے. تو شادی اسلام میں کیسی آپ دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں کیا شرطیں ہیں شادی کے لیے. آپ جانتے ہیں شادی کے لیے شرط کیا ہے؟ نکاح کے لیے پہلے نکاح کس کا ہوتا؟ نکاح کئی بہت سارے جی لڑکا لڑکی کا ہوتا، لیکن آپ دنیا میں سنو گے لڑکے نے لڑکے سے نکاح کیا، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں، نکاح نہیں بولتی. لڑکی لڑکی سے نکاح کر رہی ہے، آپ سنتے ہوں گے دنیا میں آج کل فتنے بہت ہے نا بھائی، تو اس کو نکاح نہیں بولتے. ٹھیک ہے، لڑکی خود سے چوائس پسند کر رہی ہے بوائے فرینڈس میں سے ایک کو جس کو میں جیون ساتھی بناؤں، تو اس کو نکاح نہیں بولتے اسلام میں. نکاح کس کو بولتے اسلام میں؟ لڑکا لڑکی کا نکاح ہونا اسلامی طریقے سے، صحیح ہے نا. اب لڑکی سے نکاح ہوتا، صحیح ہے نا. تو اب لڑکی کیسی ہونا نکاح، اسلام کیا کہتا ہے، کیا دیکھنا لڑکی میں نکاح کرنے کے لیے؟ تنکح المرأۃ لاربع، مشہور حدیث ہے جس میں عورت کا نکاح ہوتا ہے کتنی چیزیں دیکھ کر. ہاں ایک بولو دین کو دیکھو، دوسرا بولو خاندان، ہاں حسب خاندان، دو، تیسرا خوبصورتی، تیسرا، چوتھی چیز مال. 4 چیزیں لوگ دیکھ کے شادی کرتے ہیں. ایک خوبصورتی، خوبصورت ہونا بولتے ہیں. نمبر 2 مالدار ہونا، بیوی. لمالہا، پہلے لیجیے مالہا خوبصورتی، دوسرے لمالہا، ہاں پیسے والی ہونا، پراپرٹی جائیداد پیچھے رہنا، ابا جاتے تھے آنا ان کو، اماں جاتے تھے ان کو آنا اچھی. ہاں تیسری خاندان والی ہونا، مشہور خاندان کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، بڑے لوگوں کی بچی ہے. چوتھی دین. اب 4 میں سے کیا دیکھنا؟ اچھا دیکھیے دیکھنے کی بات ہے نا بھائی، پر آپ خوبصورتی دیکھ رہے سمجھو، فرق دیکھنا کیا ہے؟ دین دیکھنا. اچھا دین کے ساتھ خوبصورتی بھی اگر مل جائے تو نہیں دیکھ سکتے. دیندار بھی ہے خوبصورت، بولے نہیں خوبصورت میں خالی دیندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے، دوسری بچی کو دیکھیں گے جو دیندار ہونا خوبصورت نہیں ہونا. ہاں حدیث نہیں سمجھے، کس کو سنتے؟ پرابلم کس کو سنتے آپ؟ ایسا جو خود نہ سمجھے دوسروں کو کیا سمجھے. کچھ سنو بھائی، تھک گیا میں بول کے، صرف علماء کو سنو اللہ کے واسطے. حدیثوں کو علماء سمجھتے ہیں،
फहम सुनना एक चीज है, क्या हो गया लोगों को नहीं मालूम। हमेशा हर चक्कर बताओ, वो चक्कर नहीं, सर की चक्कर नहीं, सफर की चक्कर। इस सफर में भी सुना मैं, फिर वही बोल रहे कर रहे इधर उधर। मैं नहीं सुनना चाहता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मेरे भाइयों को भी तौफीक दे। ब्रदर बन के रहो भाई, मेंबरों पे नहीं कुछ चढ़ रहा। आप ब्रदर हैं, भाई हैं हमारे, मुसलमान भाई, गले मिलो, भाई 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 भाई, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, सिस्टर है, बहन है, बहन में हो। मैं क्यों पकड़ रहे हो? चलिए, खूबसूरती अगर हो तो खूबसूरती मना नहीं है, ठीक है। अच्छा, दीनदार भी है, खानदान भी है, रिश्ता मिल गया ऐसे। दीनदार भी है, पैसे वाली है, लेकिन साथ में आपके पास पैसे हैं, आप नहीं। गरीब घर की बच्ची दीनदार होना नहीं, ऐसा है इस्लाम में, ऐसा नहीं है। दीनदारी को तरजीह दीजिए। आप बोलते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, बोलते हैं ना, तरजीह आप किसको देना। अच्छा, बाज़ लोग दीनदारी को नहीं तरजीह देते हैं। नौजवान बच्चे, खूबसूरती, अच्छा आप कैसी खूबसूरती चाहिए? गोरी, फीचर्स अच्छे होना, आंखना, ठीक है, गोरी फीचर्स अच्छी, खूबसूरत। हैदराबाद में बहुत खूबसूरत बच्ची है, चलिए, उससे खूबसूरत नहीं है दूसरी हैदराबाद में, फिर आने आप दूसरी लो मिल गई, और पता चलता नहीं इससे भी आगे है, एक दो कदम आगे है खूबसूरती। कोई लिमिट है खूबसूरती की? आप कह सकते किसी बच्ची के बारे में दुनिया में लास्ट में, हैदराबादी जुमले में आखिरी खूबसूरत बच्ची, ऐसा बोल सकते हैं आप? उससे खूबसूरत मिलेगी आप, उससे और खूबसूरत मिलेगी। इन्हें अच्छी दिखी तो आपके खाला बोलते हैं इससे अच्छी मैं लेके आती हूँ, ये देख उससे अच्छी है, चलो देखो, अरे हाँ उससे अच्छी दिख रही है। पप्पू बोलते हैं उससे और एक अच्छी है। खूबसूरती सिर्फ देखने गए तो नहीं पहुंचते आप खूबसूरती तक। क्यों? मसला है बहरहाल, खूबसूरती देख लिया, खाली उन्हें मुंह खोले तो मालूम होता है दांतों का मसला है इनका। अरे इससे खूबसूरत दूसरी दिख रही है, दांतों की प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो बहरहाल खूबसूरत। अच्छा, माल देखेंगे तो सबसे मालदार कोई औरत है दुनिया की, आप कह सकते हैं ये बच्ची, हम माल देख के शादी करना चाह रहे हैं, अगर सिर्फ लोग देखते हैं सबसे ज्यादा मालदार है, ऐसा नहीं, उससे ज्यादा मालदार मिलेगी आपको। आपको हैदराबाद में मालदार मिली, बेंगलुरु में उससे बड़ी मालदार मिल जाएगी बच्ची, बॉम्बे में उससे बड़ी मालदार मिल जाएगी, क्या करेंगे आप? खानदान, बड़े बड़े खानदान है। दीनदारी, क्योंकि शादी के बाद करना क्या रहता है? जिंदगी उतारना है यार, सिर्फ शादी है, शादी हो गई बस खत्म। भाई शरीक हयात बोलते हैं उसको उर्दू में, शरीक बोले तो पार्टनर, साथी, हयात बोले तो हयात आंटी, हयात बोले तो जिंदगी, लाइफ तमाम साथ। कभी फाइनेंशियल इश्यूज, कभी हेल्थ इश्यूज घर में आ सकते हैं, कभी खुशी आएगी घर में आपके, कभी गम आएगा, कभी बाजार में आप परेशान होकर आएंगे, बाजार से आप परेशान होकर आएंगे, कभी खूब मोटे मोटे नोटा लेके आएंगे, लो बेगम ये इस मंथ की इनकम रखो अंदर। कभी खाली हाथ आएंगे, बोलेंगे अरे गोश्त बोली थी कहाँ है जी, पैसे नहीं है गोश्त। Yes, everything is possible in this life. दीनदार लेके चलते, नेमत मिले तो शुक्र अदा करती और नेमत का हक अदा करो बोलती आपको, और कहती इसमें इस ज़कात निकालना है, निकालो, गरीबों को देना दो, सदका खैरात दो। और अगर नेमत न मिले, परेशानी हो तो बीवी बोलती सब्र करेंगे अपन। कामयाब है अल्लाह, कामयाबी देता अल्लाह सब्र से। ये बीवी होती है नेक बीवी, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला, नेक खातून, नेक बीवी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से परेशान आए या खुश हो क्या है? जिस्म कांप रहा था या नहीं कांप रहा था? बुखारी शरीफ के अल्फाज है, जिस्म आपका कांप रहा था, आप परेशान हो गए कि ये क्या वाकया हो गया गार में मेरे साथ। क्या किया नेक खातून ने, नेक बीवी ने, दीनदार बीवी ने? क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों या रसूलुल्लाह, इतने परेशान हुए, किसने आपको परेशान किया? ऐसा कोई लफ्ज हमें बुखारी में नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु घर में आके बोले कंबल उड़ा दो, दस्सिरूनी दस्सिरूनी, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दी।
حدیث کے الفاظ ہے فلما ذهب عنه الروع، جب گھبراہٹ دور ہوئی اس کے بعد وہ نیک خاتون بیوی، اللہ اکبر، قربان جائے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ جب گھبراہٹ کم ہوئی؟ اس کو بولتے دیندار بیوی۔ پھر پوچھیں، بتایا غار کا واقعہ، لے کے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، چچو ساتھ بھائی، تعاون کیا، ساتھ دے رہی ہیں اس مشکل کو دور کرنے۔ یہ دیندار ہوتی۔ دنیا دار ایک پرابلم لے کے گھر میں آ رہے آپ، انہوں دو تین پرابلم ریڈی رکھے ہیں، بولنے کے پریکٹیکل دیکھ کے دیکھیے دنیا مان لو خوبصورت ہونا، خوبصورت ایسا کرتی خالی۔ دیندار نہیں دیکھتے نا نکاح میں، تو دنیا دار دیکھے تو ایسے کرتی، سنو جی اچھا ہوا آ گئے، وہ دو تین مسئلے تھے بتانا، ارے نہیں میں بہت پریشان، کیا ہوا، کیا پریشانی، میری پہلے سنو پہلے، چلو 1 2 3 4 کئی کو آیا گھر پہ بول کے سوچتا ہوں میں جا کے کہ تمہیں دوست کے گھر پہ بیٹھنا تھا، مینٹلی ٹارچر۔ دیندار نے ہونی چاہیے، نقصان نقصان، آپ حکم دیں گے اطاعت نہیں کریں گے، بولے گی خرید کے لائے، جانا ہے پوچھ کے جاؤں، کیا پوچھ، کہاں، واش روم، حمام کو جانا ہے، واش روم کو جانا ہے، پرمیشن ہے نا، چلو بیٹھو میری مرضی۔ دیندار نہیں ہوگی، دنیا دار ہوگی، بولے گی میرا جسم، پردہ کرو بیگم بولے تو بولیں گے میرا جسم میری مرضی، فتنے ہے نا، میرا جسم میری مرضی، یہ پابندیاں مت کرو، بحث تکرار۔ دیندار نہیں ہونے کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فظفر بذات الدین، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ ابھی کل یا پرسوں کہیں تربیت اولاد پہ بیان ہوا تھا نا میرا مسجد حاجرہ میں۔ اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے بیوی کے انتخاب سے، کہ آپ کس لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں، وہ کون ہے، کیسی ہے، دینی مزاج اس کا ہے یا نہیں ہے۔ دینی مزاج ہونا ضروری ہے بچی کا، دینداری ہونا ضروری ہے، صحیح عقیدہ اس کا ہو، صحیح منہج والی ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والی ہو۔ ایسے گھر کی بچی لائیں گے آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، وہ آپ کو پابند کرے گی۔ دیندار بیوی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس عورت پر، حدیث ہے، اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو تہجد پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے رات میں اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے شوہر نہیں جاگتا ہے تو پانی کے چند چھینٹے اپنے شوہر کے منہ پہ مارتی ہے تاکہ نیند ختم ہو جائے، اٹھ کر وہ بھی تہجد پڑھے۔ کیا بات، یہاں تو فرض غیب کرتے ہوتا۔ دیندار یہ ہوتی، اور دیندار بیوی وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 صفات: 5 وقتہ نماز کی پابند، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شوہر کے اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے نا حدیث وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت فرمانبرداری کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی، ایسی نیک خاتون سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت، دیندار عورت وہ ہے جب تم اس کو دیکھتے ہو تو وہ خوش کر دیتی ہے تم کو دیکھنے سے، اور حکم دیتے ہو تو کیا کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے۔ کیا یہ 2 چیزیں ہیں؟ دیکھے تو خوش ہوتے ہیں یا کئی کو دیکھا کی بولتے ہیں؟ باہر دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، باہر نظر پڑتے ہی ہٹا دینا وہ نظر دوسری بیوی۔ اب شادیوں کا آج کل چل رہا کہتے ہیں نا سیزن، سامنے بیٹھ کے شادی میں ولیمے میں جانا ہو تو ایسا تیار ہوتے، شوہر سوچتے رہتا بیٹھ کے، ہر دن شادی ہونا کہیں نہ کہیں محلے میں تاکہ دیکھنے کو ملے اسی بیوی۔ اور شوہر جب آفس سے گھر کو آتا نظر پڑتی پھر نظر نہیں اٹھاتا، ہمت ہی نہیں کرتا اٹھانے کی، وہ حال رہتا ان کا، کس کا، میڈم کا۔ خیر یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، جیسے سلف کہتے تھے جیسے میری بیوی میرے لیے تیار ہوتی ہے، سنورتی ہے، میں میری بیوی کے لیے تیار ہوتا ہوں، سنورتا ہوں، وہ بھی پرابلم ہے بھائی، پرابلم دونوں طرف ہوتا ہے۔ خیر نکاح کی بات ہو رہی ہے، اس لیے شوہر بھی صحیح ہونا ضروری ہے بہت، کیونکہ زندگی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بھی دیندار ہو یہ بھی دیندار ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے نکاح میں
دینداری دیکھنا ہے لڑکی کو. لڑکے میں کیا دیکھنا ہے؟ یہ تو لڑکی کا ہوا نا بھائی. لڑکے میں آپ کو داماد چاہیے, بیٹی کا شادی کرنا, بہن کی شادی کرنا ہے, آپ کی بہن دیندار ہے, آپ کی بچی دیندار ہے, دینی ماحول آپ نے دیا ہے, دینی مزاج آپ نے اس کا بنایا ہے الحمدللہ. اب آپ لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بھی دیندار ہونا ضروری ہے, ورنہ بڑے مسئلے ہیں بچیوں کے نکاح میں. دیندار بچی اگر غیر دیندار بچے کے ہاتھ میں چلے گئی, نکاح میں چلے گئی, تو پھر وہ کیا کرے گا وہ؟ اچھا, اس میں بڑا مسئلہ ہے عقیدے کا. پہلے شرط رکھ دینا آپ, میری بچی صحیح عقیدے والے کو دوں گا میں. کیوں؟ عقیدہ اگر غلط ہے, شرکی عقیدے کے گھر میں دے دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے نقصان ہے. وہ شرک کروائے گا, کیونکہ اس کا پاور ہوگا اس پر, وہ ستائے گا, پریشان کرے گا شرک کرنے کے لیے. بچی جو ہے کافی زیادہ مظالم اس کو سہنا پڑے گا. تو عقیدے میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی. عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے, منہج کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے, عمل بھی سنو. کہ بدعت کرنے والے شوہر کی بیوی بن جائے بیٹی آپ کی, تو پھر بدعت کروائے گا. چلو کھاؤ, وہ کرو, یہ کرو, یہ پڑھو, وہ پڑھو, بدعت 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 بدعت. سنت پر عمل نہیں کر سکتی ہو, پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے, مسائل پیدا ہوں گے, پھر نکاح خراب ہو جائے گا, شادیاں ٹوٹ جائیں گے ایسے مسائل. لہٰذا ادھر بھی دونوں طرف دینداری دیکھنا ضروری ہے, لڑکا اور لڑکی دونوں میں. ٹھیک ہے. دوسری چیز, شادی کے لیے شرطیں کیا ہیں بتائیے؟ مہر, ولی. ولی کس کو بولتے ہیں؟ خیر ولی, ہاں بولے. ولی مطلب لڑکی کے والد. کسی کو بھی ولی بنا لے سکتے ہیں. ولی لڑکی کے والد یا چاچا, تایا, یا بیٹا یا بھائی, ٹھیک ہے, دادا وغیرہ. چلو ہاں, مہر, ولی, ایجاب و قبول. معلوم کیا ایجاب؟ اچھا گواہ بولے, گواہ صحیح, 2 گواہ چاہیے. اور کیا ایجاب و قبول؟ کیا مطلب ایجاب و قبول؟ کہ لڑکی کے والد کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا ہے, بس 1 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں. اسی سے بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے اوپر وہ ڈالتے ہیں کیا, بیچ میں مصری ابھی بھی چل رہا, وہ ختم ہو گیا, چل رہا ہے دونوں کے انگوٹھے. ایک قاضی کو پرسوں سنا میں, مبلغ بول رہا, مبلغ کی جگہ. قاضی صاحب مبلغ بولتے اس کو, بولا مبلغ نہیں, مبلغ دائی کو بولتے ہیں. پیسے رہتے نہیں, پیسے جو مہر میں دیتے ہیں, تو اس کو عربی میں بولتے ہیں مبلغ. فصیح اردو میں بھی مبلغ بولتے ہیں, کتنا مبلغ, مہر کتنا دیے. تو مبلغ ورڈ ہے, وہ مبلغ نہیں. جناب آتے نہیں, پڑھ دیے مبلغ. بہرحال چلیے, 2 انگوٹھوں کے بیچ میں کیا کرتے ہیں؟ مصری رکھتے ہیں, اوپر دستی ڈالتے ہیں. ڈال رہے ہیں حسن نگر میں ڈال دیں. اس کے بعد بولو بولتے 3 مرتبہ. ایک مرتبہ میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا, انہوں نے کہا قبول کیا, لڑکے نے کہا یہی ایجاب و قبول. گواہ 2000 رہتے ہیں, ہو گیا, شادی اسی میں ہوتی. لڑکی کے والد کی رضامندی. اچھا, لڑکی کی بھی رضامندی شرط ہے اسلام میں. کماری لڑکی کی رضامندی کیسے ہوگی؟ خاموشی. ارے ہمارے پاس تو 6 مہینے سے پہلے چلتے رہتے رشتے پورے. یہاں تو نکاح کے بارے میں بات ہو رہی ہے, پہلے سے راضی ہوتے, ان کو بتاتے, وہ ہوتے, وہ اتنا ستاتے لڑکی والوں کو پوچھو مت. اب وہ کب شروع ہوتا کہ لڑکے والوں کو ستانا؟ بعض کنٹریز میں اتنا ستاتے لڑکے والوں کو پوچھو مت. ہمارے پاس کا ماحول کیا ہے؟ لڑکی والوں کا ایسا ستاتے, ایسا ستاتے. تم پیدا کرے بیٹی کو نا, اب تمہاری بچی کی شادی میں دیکھو تمہارے کو کیسا کیسا ستاتے ہم لوگ. کس کی بات کروں میں؟ لڑکے والوں کی. کیا کروں میں بولیے, میں کیا بولوں بولیے. جابری خون گرم ہوتا, ٹھنڈا کرنا اس کو. کیا بولوں میں؟ کیا کر رہے آپ؟ خرید کے لا رہے بھاؤ. شرم ہو ہے بولے, ایک ورڈ بولتے شرم, سگو لیدو بولتے کہتے تیلگو میں. سگو لیدو بولتے مطلب شرم نہیں ہے کیا بول کے. لڑکی والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. کون؟ لڑکے والے. وہ لڑکے والوں کو بولتا سگو, بولنا پڑتا سگو لیدو, شرم نہیں ہے. کیا کر رہے آخر لڑکے والوں کے ساتھ, لڑکی والوں کے ساتھ؟ ارے بھائی آسان شادی کرو, آسان سیدھی سادی شادی کرو. ایک قول و فعل میں تضاد. شروع میں بات چیت جو شروع میں ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی, پریکٹیکل کچھ اور ہے. ہمارے کو کچھ بھی ہونا, خالی ایک جوڑے پہ بچے لکھ لینا, ریکارڈ کر لینا. ایسا جی بولیے پھر سے بولیے انکل. ہم کو کچھ نہیں چاہیے, آپ کی بچی ایک جوڑے میں چاہیے جی. اور
جہیز وہیز کا کوئی ڈیمانڈ ہے گا؟ نہیں 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 کچھ بھی نہیں. اچھا اور وہ دعوتیوں کا بھی کچھ تعداد فکس ہے؟ نہیں نہیں مرضی لوگ ہمیں آ گئے تو اچھا ہوتا. پورا ریکارڈ کرنا. اس کے بعد ان کو سنانا آپ کی آواز. 1 مہینہ پہلے شادی کی بات چیت کے وقت یہ بولے تھے اب یہ 1000 کہاں سے آ گئے. وہ بچہ جو ہے فرنیچر کچھ بھی نہ کے نہیں رکھا بول کے کہیں بول رہے آپ. یہ آپ کے الفاظ. اللہ سے ڈرو. شادیاں کرنا ہے نا آپ لوگوں شادی کرو سیدھی کرو اچھی سیدھی سادی شادی. جابر ہوتا تو شادی کر دی نبی اسلام کو نہیں پتا. آج رخا نہیں دیا تو ناراض ہو رہے لوگ. شادی میں ہوتا کیا معلوم. ایک دیکھیے میں کتابوں نے کا پڑھایا وہاں حارث بھائی کے گھر پہ جمعرات کے دن. ایک چیز ہوتی ہے رسم. رسم بولتے اس کو خطبہ. خطبہ خطبہ. ایک ہوتا ہے خطبہ خطبہ ولیمہ. شادی میں 3 ہی چیزیں ہیں معلوم کیا. خطبہ خطبہ ولیمہ. خطبہ مطلب رسم. رسم کس کو بولتے معلوم. کشتیوں کو نہیں بولتے رسم. کشتیاں مہندیاں ہلدیاں نہیں. رسم کا مطلب خطبہ کا مطلب بات چیت پکی. بیٹھو پڑھو بڑے بیٹھے ہاں بھائی آپ کی بچی ان کی بچی ادھر ہے. ہاں بھائی کب کریں گے شادی. 6 مہینے کے بعد. اچھا ٹھیک ہے. راضی ہے بھائی آپ کی بیٹی کو پوچھ رہے ہیں لوگ. ہاں بھائی میں راضی ہوں. آپ کا بیٹا راضی. ہمارا بچہ وہاں ہے بھائی آ رہا ہوں چھٹی کو آ رہا. اچھا ہو گیا. بڑے لوگ بڑے ٹھیک ہے نا. کچھ شرطیں اڑتے ہیں کیا. نہیں کچھ بھی نہیں. کچھ لین دین کا کچھ بھی نہیں. یہ بات چیت جو طے ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم جو ہے نومبر میں کریں گے دسمبر میں کریں گے. یہ خطبہ ہو گیا. انما الاعمال بالنیات. یہ ہے خطبہ. اس کے بعد نکاح. خطبہ نکاح ہوتا نا. اس کے بعد ولیمہ. ختم. 3 دن 3 چیز. خطبہ میں کچھ بیٹھے گھر میں بیٹھ کے بات کر لیجیے بڑے یا لڑکی والے کے پاس جا کے بیٹھ کے بات کیجیے. ادھر سے بڑے ادھر سے بیٹھ کے بڑے بیٹھ کے بات کر لیں آپ. کیا معاملہ ہے. ایسا معاملہ یہ مناسب ہے مہینہ سیدھی سادی شادی کریں. وہ ریکارڈنگ کے ساتھ کر رہا ہوں. وہاں کچھ اور بات ہوتی نکاح میں کچھ اور باتیں ہوتی. یہ ہو گیا خطبہ ہو گیا. اس کے بعد نکاح جو تاریخ طے کی گئی اس میں نکاح. نکاح کیا ہے. مسجد میں کرنا نکاح سنت ہے. شادی خانے میں کرنا سنت ہے. کہاں کرنا کہیں تو بھی کرو. نکاح کہیں بھی ہوتا. پلین میں بھی ہوتا. ٹرین میں بھی ہوتا. بس میں بھی ہوتا. آفس میں بھی ہوتا. گھر میں بھی ہوتا. مسجد میں بھی ہوتا. شادی خانے میں بھی ہوتا. بعض ذہن کیا ہے بچوں کا. نہیں میں مسجد میں کرتا ہوں باہر ناچتا ہوں. پورا بھاجا باہر مسجد میں جی نکاح. اس کے بعد کھلا بینڈ وہ کیا بولتے ہو کیا کی مرفا اور بھی تھے نا شیری باجا. وہ ابھی خوالیہ میں چل رہے کیا وہ یہ سب باہر شادی خانے میں پوری موج مستی. یہ کیا ہے بھائی. مسجد میں نکاح کرے وہاں کیا کر رہے ہیں. عجیب مینٹالٹی ہے نہیں. عجیب مینٹالٹی. مسئلے کو سمجھتے نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے مسجد میں کرنے سے کیا ہوگا. لوگ بولتے بھائی سیدھی سادی شادی ہو جاتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے مسجد میں کرنا. مسجد میں کرنے سے نکاح میں مطلب اجر زیادہ ملتا. شادی خانے میں کرے تو اجر کم ہو جاتا. مسجد میں جو نکاح ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. شادی خانے میں جو ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کیا مسئلہ نہیں ہے. ایسا نکاح وہ کامیاب ہوتے ہیں جو سادگی سے ہو مہر کم ہو رضامندی ہو اور میاں بیوی دونوں اللہ سے ڈرے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں. وہ شادیاں کامیاب ہوتی. یاد رکھیے. تو شادی میں خالی اتنے تھے. اب اس کے پیچھے آگے جو رسمیں ہیں ہمارے پاس. سانچ چکا رسم کیا پومس کا رسم سانچک کا رسم ہلدی کیا بولتے ہلدی سانچک ایک ہی چلتی کیا آگے کی. پھر اس کے بعد منجے. ارے ہو منجے جماگیاں اور کیا اور نئے آ رہے کیا نمک اور کچھ رسمیں ہیں کیا. تو یہ سب چیزوں میں اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کہاں سے آگے یہ سب چیزیں اس کو ہٹائیں. اب خرچ کے معاملے میں دیکھیے مجھے ایک خرچ بتائیے جو لڑکی کے والد پہ ہوتا. رسم جب ہوتی بات چیت میں کوئی خرچ ہے. پانی چائے بسکٹ لاؤ نہ کھلاؤ. دوست لا لیا تو بھی چلتا. دولہا لا کے بولا بھائی میری شادی کی بات چیت چل رہی عثمانیہ بسکٹ چائے
ٹھیک، نکو پلاؤ چائے، بات چیت کر لو، پانی پی لے کے چلو، پانی میں نکو پیو چلتا. خرچہ لڑکی کے والد کا کہاں ہے؟ لڑکی کا والد اپنی مرضی سے اپنی دوستوں کو دعوت دینا چاہتا، میری بچی کا رشتہ ہوا، بریانی کھائیں گے بول کے، تو وہ الگ مسئلہ، انما الاعمال بالنیات، کھلاؤ تو اللہ دیا تھا. رسم میں کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کا، بات چیت ہو گئی ختم، بیٹھے بات چیت کر لیے ختم. یہ ہے رسم، اس کو بولتے ہیں رسم، خطبہ ہو گیا. خرچہ ہے نہیں ہے. نکاح میں خرچہ بتائیے مجھے آپ، لڑکی کے والد کا 1 روپیہ نہیں ہے خرچہ، کیونکہ نکاح میں کیا ہوگا؟ گواہ ہوں گے، گواہوں کے لیے خرچہ چاہیے نہیں. محفل رضی خطبے نکاح کے لیے اچھا قاضی صاحب کی فیس ووس ہوتے ہوں گی، وہ بھی تم دو میں دو بول کے چل لیتے رہتے، تمہارا دو میں آتا، کوئی تو بھی دو. وہ کون سے بیچارے خاصیاں جو ہے بڑی بڑی رقم مانگتے، کتنے ہوتے ہیں خاصی؟ 2000 3000 روپے رہتے لوگوں کے. چلیے، اور مہر لڑکی کے والد دیتے، مہر کون دیتے؟ ختم، وہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کھانے ہونے کی ہے کوئی شرط؟ کیا؟ میری بیٹی کی شادی کی خواہش الگ مسئلہ، وہ خواہش ہی ذرا سمجھ جا رہی ہے نا ایک مسئلہ. کیا خرچہ ہے اس پہ؟ اسلام نے کہا کہ بھئی جب نکاح ہو گیا آپ کی بیٹی کا تو آپ لوگوں کو کھانا کھلائیے. آپ کھلاؤ ان کو. بعض مسافر ہوتے، میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، میں بتا دوں نہیں، بالکل نہیں، پانی بھی نہیں پیتے ہم. اب میں مسجد میں پانی پیا نہیں پیا یہاں، اب یہ جائز نہیں جائز؟ کیا ہے یہ معاملہ؟ اب نکاح ہو رہا، مثال کے طور نکاح میں آپ سٹی ہے، باہر سے ڈسٹرکٹ سے مہمان آئے آپ کے، نہیں کھلاتے مہمان کو. ہمارے پاس شادی میں کچھ بھی خرچہ ورچہ نہیں ہے، جاؤ ہوٹل میں جا کے کھا لو. ہماری بیٹی کے نکاح کو آ گئے نا آپ خالہ ہے نا، ریپیڈو سے منگا لو. یا وہ کیا ہے ریپیڈو کیا کی ہے بھائی، وہ آتے آتے نہیں جلدی بلاؤ. زومیٹو سے منگا کے کھا لیجیے آپ. یہ شرم ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے شرمی نہیں. کیا مہمان ہے آپ کھانا کھلاؤ ان کو؟ نکاح کے نہیں کھلا رہے آپ کے مہمان مسافر ہیں، آئے ہوئے ہیں، آپ کی بچی کے عقد میں آئے ہیں، لنچ کا ٹائم ہے، لنچ کرا دو لوگوں کو، مسافروں کو. یہ ایک الگ چیز ہوتی، رسم ایک الگ چیز ہے. شادی کا کھانا کھلانا ہے مجھے، کتنے دعوتیاں، ہمارے 1000 لوگ آئے، آپ کے کتنے ہیں؟ لڑکی بولتا، لڑکی کے والد بولتے ہمارے 500 ہے، اب 1500، اب پیسے نہیں ہے، اب شادی کھانا، اب 1500 کا کھلانا، بغارہ کھانا، دال چاول قورمہ گیا. آ جاتا انشاءاللہ آپ لوگ چاہے تو ولیمے میں کر سکتے، کر رہے. میرا نمبر لو، بغارہ کھانا، دال چاول قورمہ کھا کے جاتے. کٹورے میں قورمہ رہتا تھا، دال چاول کدو کا، وہ بغارہ کھانا، وہ ڈبل کا مٹھا. کتنی پیاری شادیاں آتے ہوئی، برکت کے، خرچ کم تھا. اور نہیں یہ ہونا لوگ کیا بولتے سائڈ میں رکھ کے ایسا ڈیلیٹ ریسل بن رہتا کہتے تھے، اس میں سے باہر نکالتے کچھ کرتے، لوگوں معلوم ہوا ہے اس سے باہر نکال دینا. لوگوں کیا بولتے ہیں؟ کھلاؤ تو بولتے، نہیں کھلائے تو بولتے. منہ نہیں روک سکتے آپ کسی کا. آپ دیکھیے اللہ خوش ہے یا نہیں خوش ہے؟ قرضے لے لے کے پریشان ہو کے بچی کی شادی کرنا، اتنے لوگوں کی دعوت کرنا، کوئی ضرورت نہیں. نہیں پیسے کھلاؤ، نہیں پیسے چھوڑو، خلاص. ولیمہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور جہیز اللہ کے واسطے اللہ کے ڈرو، جہیز لے لینا. کیونکہ میرے کو شرم آتی ہے، آپ لوگوں بھی شرم آتی ہوگی نا. میرے کو کیسے شرم آتی ہے؟ یہ گھڑی کس کی ہے؟ میری. میرے پاس کیا 100 ریال نہیں ہے گھڑی لینے کے واسطے؟ میری شادی ہو رہی، میں 100 ریال کی گھڑی لینا چاہ رہا ہوں. میں یہ توپ سلایا، دیکھیے یہ توپ سلا تو میں مثال غترا کتنا خرچہ ہے. شوز باٹا کتنے باٹا شو روم سے اگر نیا شوز لیا تو 2000 روپے میں شوز آتا. باٹا مشہور ہے بھائی، جا کے لے لو. ولیمے میں ایک سوٹ پہننا ہے آپ کو، پہنو. کتنے میں سوٹ نیا سلا تو ریمکس کا بولا. شرم ہو ہے لڑکی والوں سے لیتے، سگو لے دو. اندر کے بنین کے کپڑے جوڑے کے رقم کرتے، پیسے نے چھپا کے دیتا. ارے تو کپڑے پہن دے، لیکن ان سے نہیں ہے تو بولو بھائی، فقیر ہے تو بولو، ہم نہ کرتے کچھ تو سب مل کے. اچھا کپڑے نہیں ہے، میں کپڑے پہنیں گے. سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. کتنے میں آتا بولو بھائی؟ ریمنڈس کا ایک جوڑا بنانا ہے ولیمے کا سوٹ، کتنے میں آتا؟ ریمنڈس ڈک جام یاد آ رہا ہے میرے کو، نامہ ہے ابھی بھی نہیں. وہ 10,000 روپے میں، 10,000 میں بن جاتا. اچھا سوٹ 10,000 میں بن رہا، شوز کتنے میں؟ 2,000 میں آ رہا، 3,000 میں آ رہا. کتنے ہو گئے؟ 13,000 روپے. مہر دینا ہے، بعد میں نہیں دینا، پہلے دے دینا. کتنے دیتے مہر؟ 50,000 کی سکت رہتے ہوتے، 5,000 روپے لکھو.
دوستوں کو کھانا کھلایا تو 5,000 روپے رہتے اور 5 منگلے کے 10,000 کا کھانا کھلاتا. دوستان آمانے رکھنا بول گیا, مہر دے رہا اللہ سے کر بھائی. وہ مہر کے کتنے, 25,000, 50,000, 50,000 وہ یہ کتنے ہو گئے, جلدی جلدی کرو بھائی صاحب. ہو گیا. ولیمے کا خرچہ کتنا, پاس بچوں کے پاس استطاعت ہے, وہ میرے پاس فون آتے رہتے ہیں, لڑکے کی اماں پریشان ہے, بچہ بول رہا ولیمہ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بول رہا کیا بول رہا بچہ, خالی ہمارے رشتہ داروں کو لا کے ہمارے گھر میں کھلا دے تو. ارے بھائی پیسے ہے نہیں ہے پیسے, شادی خانہ لے کے ولیمہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ نہیں, شادی خانے کا خرچہ فضول خرچی ہے, فضول خرچہ. اچھا ولیمہ خالی 10 لوگوں کو ولیمہ کھلاتے ہیں, آپ 100 کو کھلا سکتے ولیمہ, تو آپ 10 کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ ہے اسلام میں ایسا؟ آپ 100 کو ولیمہ کھلا سکتے, 100 آدمیوں کا ولیمہ کا کتنا خرچہ شادی خانے کے ساتھ؟ بینکٹ والا بھی چل رہا ہے. بہرحال یہ خرچہ کتنا ہے, راؤنڈ فگر وہی بھائی استطاعت کے حساب سے کروں گا. وہ نہیں وہ 1 لاکھ روپے کے شادی خانے ایک رات کے, 100 آدمی کا کتنا ہوتا, 50,000 روپے ہوتے. یہ اور وہ ٹوٹل ابھی ملا جلدی میتھمیٹکس از اکول ٹو 1,13,000. 1,13,000 میں شادی ہو جا رہی, اس میں اور تھوڑے ڈال دو ایکسٹرا, ایسی شادی خانے کے خرچے ہوتے ہوں گے 1.5 لاکھ. آپ کے پاس 1.5 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ بھی نہیں ہو رہا ہے, نہیں کم ہو رہا ہے, 1,20,000 کچھ ہو رہا ہے, 1,20,000, 1,13,000 گنے آپ لوگ بنیا میں گنے, اس کا تھوڑا رکھ لیں گے ساتھ, 1,20,000 سمجھو, انڈر گارمنٹس بھی ہے نا بھائی. چلیے 1,20,000 آپ کے پاس ہے, آپ شادی کرو نا, اس کے بعد تھوڑا جمع خرچہ. لوگ کما رہے بچے, لیکن نیت لوگوں پہ رہتی ہے, اس بلا میں غلط. اللہ سے ڈرنا چاہیے, لڑکی والوں سے مت لیجیے آپ چیز, دیتے وہ لوگ نہیں, اور ان کو سمجھا دینا آج نہیں لے رہے تو کل پریشان نہیں کرتے آپ کو. ہماری زبان ہے, میں مسلمان ہوں بولنا, ٹوڈے آفٹر 2 ایئرس ایک زبان رہتی ہے ہماری, کچھ بھی نہیں دیا تمہارے بابا بول کے کبھی آپ کی بیٹی کو نہیں بولتے ہم, میں نہیں منگا تو کیا ہوا تمہاری بچی کو دینا چاہیے تھا, نہیں. آج میری جو زبان ہے 2 سال بعد بھی میری وہ زبان ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, بچی کے پیسے مت لو بچی والوں سے, دے سکتے تو دو. اچھا وہ ہے, اور ایک چلتا کہتے ڈینجر, وہ شادی میں نہیں کیا ہے میرے کو جتنا میں سنا تو تعجب, کچھ سال پہلے سنا تھا میں, ولیمے میں کہتے ملا کے خرچ کرتے کہتے کہ ایک سیاست چلتی کہتے, اس کو سیاست کا نام دینا, نہیں چوتھی نہیں بھائی, ولیمے کا خرچہ دھلا دینا نا. تو آج کل کے شادیوں کا کیا حال ہے کہتے, وہ شادی کا خرچہ مت دو آپ, کیا سنیکس وغیرہ کچھ کر لیں گے, ولیمے میں دونوں مل کے کر لیں گے. 2 لاکھ آ رہا تو 1 لاکھ آپ دو, لڑکی والوں کو بولتے کہتے 1 لاکھ آپ دو. یہ کیا ہے, اس کا نام ہے کچھ, نام نہیں بھی. چوتھی نہیں بھائی, لڑکے والے لڑکی والے دونوں ملا کے ولیمے کا پورا خرچہ ہے. گرینڈ ولیمہ, بڑا ولیمہ کریں گے, دونوں مل کے خرچہ کریں گے. بھائی آپ گرینڈ کرو, چھوٹے کیا بولتے ہو اسمال کرو. سوال یہ ہے لڑکی والوں سے کیسے پیسے لے رہے آپ ولیمے کے, آپ کیوں لے رہے پیسے, آپ نہیں ہے پیسے آپ کے پاس, شادی کیوں کرے آپ؟ اور ولیمے کے لیے بکرے ضروری نہیں ہے, ولیمے کے لیے بکرا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ولیمے بغیر بکرے کا ولیمہ نہیں ہوا, پڑھ کے دیکھیا, بغیر گوشت کے ولیمہ نہیں ہوتا. مرغی یا گوشت ضروری ہے ولیمے میں, اس کے بغیر بھی ہوتا بھائی, ہوتا ولیمہ بالکل ہوتا, پڑھ کے دیکھیے حدیث سے آپ. لہٰذا اللہ سے ڈرے, شادیوں کو سیدھی سادھی کرے. پہلی شب اچھا اس میں کیا ہے معلوم ہے, اس میں کیا پورے گھر کا انوالومنٹ رہتا ہے شادی میں. تو پریکٹیکل چیزیں بتا کے جانا چاہ رہا ہوں. لڑکا تیار ہوتا, گھر والے کمزور کر دیتے اس کو, گھر والے سیدھا سادہ کر دیتے, لڑکا میرے خوشیاں ہیں دوستاں ہیں, یا بہنوں کا انٹرفیئر زیادہ ہو جاتا. تو یہ سب کنٹرول کرنا شادی کی ڈیٹ فکس کرنے سے پہلے, شادی سے پہلے بات کر لینا, میں ریڈی ہوں شادی کرنے. بچہ بولنا, آپ لوگ بچے ہیں نا اس میں بول رہا ہوں میں, لیکن اماں باجی سنو, میں جیسا بول رہا ہوں ایسا کرنا پلیز. فضول خرچی نہیں ہونا شادی میں, 1 رسم و رواج نہیں ہونا شادی میں, 2 لڑکی والوں پر کسی قسم کی تکلیف نہ ہونا شادی میں. ریڈ بولیے میں شادی کرنے تیار ہوں, بولو بیٹا انتظار کیجیے آپ. نہیں میاں نہیں بیٹے وہ نہیں, بہنوں کے باتوں میں بھی نہیں آنا, اماؤں کے باتوں میں بھی نہیں آنا, کسی بات, سیدھی سادی شادی. اماں کو بٹھا کے سمجھانا, اماں اللہ سے ڈرنا,
اپنی بیٹی رکھو. میں ایک حدیث پڑھا شروع میں آپ کے سامنے, ابو ہریرہ کی حدیث سے متفق علیہ روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو خود اپنے لیے. کیا آپ دوسروں کے لیے تکلیف پسند کرتے؟ آپ اپنے لیے تکلیف پسند کرتے ہیں؟ بے عزتی, ٹینشن, ٹارچر, آفت, مصیبت, یہ پسند کرتے ہیں نا. دوسروں کو بھی مت ڈالو اس میں. آپ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں, خوشی, راحت, ذہنی سکون پسند کرتے ہیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے. یہ ایک حدیث میں تمام معاملات میں دنیا میں بزنس کرنے والے, لین دین کرنے والے, وراثت کے چیپٹر میں, نکاح میں جتنے معاملات ہوتے ہیں, علماء کہتے ہیں اگر ایک حدیث پر عمل کر لو یہ سارے معاملے کلیئر ہو جائیں گے. کون سی حدیث؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے. ساتھ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ عزت, پوچھنا, حیدرآبادی جملے پر ہو گئے, پوچھنا میرے کو, خیال کرنا میرا. بہو کا بھی خیال کیجیے, بہو کو بھی عزت دیجیے, پوچھیے. شوہر اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ میری بیوی میری عزت کرنا, خیال کرنا, میرے حقوق ادا کرنا. دا سیم سامنے بیوی ہے, پوچھیے, خیال کیجیے, عزت کیجیے, حقوق ادا کر دیجیے, معاملہ ختم. دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرو. بٹھا کے سمجھانا, ماحول پہلے گھر کا بنانا, اس کے بعد تاریخ فکس کرنا شادی کی. شادی کریں گے ہم انشاءاللہ, لیکن بچی والوں کا ساتھ کیا کریں گے؟ کیا ان کو تکلیف ہے کہ بچی ماحول بنا ہوا ہے؟ شادی بولتے بچی کے والد صاحب سے. میری بھی بیٹی یہاں بیٹھی ہوتا, میں ویسا نہیں سوچتا, اللہ کے فضل سے توکل اللہ انشاءاللہ. میں بتا رہا ہوں آپ کیسا سوچتے معلوم. شادی, بیٹی کی شادی, سونا اتنا دینا کرتے, مہنگا ہو گیا سونا کا, سونا اور کپڑے اتنے دینا, اور وہ کھلانا اتنا, بلا نہیں مانگتے پھر بھی دینا. سوچتے سوچتے پیسے کی مانگو, لاؤ, بیچو, وہ پراپرٹی بیچو. شادی کر رہے, کیا کر رہے؟ یہ شادی ہے. یہ عقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے, وہ شادی برکت والی ہوتی ہے جس کا خرچ کم ہو. یہ تو خرچ زیادہ ہو رہا ہے اس میں, بہت زیادہ. لہٰذا اللہ سے ڈریں, نکاحوں کو آسان کریں, شادیوں کو آسان کریں, رسم و رواج کو مٹائیں, جہیز کے چیپٹر کو کلوز کر دیں پورا. اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے معلوم ہے؟ شادی کرنے سے پہلے, جیسا ہمارا خلیرہ بھی کرا تھا, شادی کرنے سے پہلے کیا کرنا معلوم ہے؟ فرنیچر لا کے رکھ دینا. شادی کرنا ہے نا بھائی, منتھلی انکم, بھائی کمائے تو شادی کرتے ہیں, نہیں کمائے تو بھی کر سکتے ہیں, اللہ برکت دیتا, وہ الگ موضوع ہے. سونے کے لیے بستر چاہیے, رہنے کے لیے چھت چاہیے, یا تو اون گھر ہوگا یا تو کرایہ کا گھر ہوگا, ٹھیک ہے, وہ لا کے رکھ دینا سامان. تو جب آپ سوتے نہیں دھولا بن کے, بہت اچھی نیند آتی ہے. سویا آپ بھی سو رہے, آپ جب نیچے بستر آپ کا رہتا نہیں, بلینکٹ آپ کے رہتے نہیں, بہت اچھی نیند آتی. اور جب آپ شیروانی ایسا اتارتے نہیں, میری شیروانی, گھڑی ایسا اتارتے, کس کی گھڑی؟ میں خریدا. جوتے اتارتے دیکھو, رکھتے دیکھو, ضمیر کیا خوش ہو, میرے جوتے, میرے ہاتھ کی کمائی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے. اس کے بعد آپ کی بیگم دوپٹہ الماری میں رکھ لے, وہ الماری کس کی؟ بولو بھائی, لاتے رکھ لیتے, مہنگی نہیں ہے, نہیں بنا, اللہ برکت دے گا, میری دعا رہتا ہے, میں کھانے کا میں دعا کرتا ہوں. الماری میں جب آپ کی بیگم کپڑے رکھا دے, وہ الماری کس کی؟ بیوی بھی معلوم ہوتا, ماشاء اللہ میرے شوہر, وہ رہتا رجال ہے میرا شوہر, فعال ہے, رجال ہے. ایسا پلٹ کے دیکھتی نہیں جب بیوی شوہر, ہمارے ابا کو کوئی تکلیف نہیں دی انہوں, کیا آدمی ہے بھائی, اس کو بولتے دا مین, دا بوائے, دا ینگ بوائے, دا زوج, کیا بولتے دا ہسبینڈ, دا ہبی. ہبی ہے میرا, یہ کتنا پیارا ہے دیکھو, 1 روپے کا خرچ نہیں, میرے ابا کو پریشان نہیں کرائیے, اس کے کپڑے نے خود خرید لیا, الماری اس کی, چھت اس کی, زمین اس کی, کم اندر بکیٹ اس کی. وہ بھی لیتے کہ تو سنو ساتھ مثالہ دینا پڑ رہا. تو پھر اس کے بعد اس دیوالی سے بیگم ذرا چائے بناؤ جی. ارے چائے, اور کیا کھاتے بولو؟
ایسا ایک عجیب رہتا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ وبما انفقوا. اللہ نے مردوں کو جو عورتوں پہ قوامیت دی ہے نا اس کے دو ریزنس ہیں. مرد عورتوں پر قائم ہے نا کہیں تو بما فضل اللہ وبما انفقوا. ایک اللہ کا فضل, دوسرا ان کا خرچ. وہ خرچ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کماتے ہیں, لاتے ہیں. وہ یہ نکاح ایسا کیجیے. آج کل جو نکاح ہو رہا ہے نا ہونے دیجیے, آپ لوگ نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ وعدہ کیجیے. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹاپک ہو گئی جو پوائنٹس میں بولنا چاہتا تھا. نکاح میں کتنی چیزیں چاہیے, پہلے وہ ختم کرنے سے پہلے, وعدہ کرنے سے پہلے کتنی چیزوں سے شادی ہو جاتی ہے؟ 3 بولا میں. لڑکی میں دیکھنے کی چیزیں نہیں پوچھا میں آپ کو, وہ تو دینداری دیکھنا ہے. شادی کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ 3. نمبر 1 مہنگائی. اب پھر 1 گھنٹہ بولنا. خطبہ, شادی میں لے خطبہ, خطبہ, ولیمہ. کس کو یاد ہوگا؟ بولو جی. خطبہ بولے تو رشتے کی بات چیت, شادی کی بات چیت ہو گئی ایک. اس کے بعد نکاح, خطبہ جمعہ نہیں, خطبہ نکاح, نکاح ہوتا. تیسرا ہو گیا. اب لڑکی میں کیا چیز دیکھنا ہے؟ 4 چیزیں دیکھنا. 4 چیزیں دیکھے جیسا دکھ رہا. کیا دیکھتے بولو؟ جن کے شادیاں میرے کو اکثر نوجوان دکھ رہے ہیں. کیا دیکھتے بولیے؟ دینداری پتا کرنا, دینداری پتا کرنا. دیندار ہے نہیں, مزاج دیندار ہونا بچی کا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد لڑکی والوں سے کیا کیا لیتے بولیے, کیا کیا لیتے؟ لڑکی کے والد سے کیا کیا ڈیمانڈ کرتے؟ پوچھ رہا ہوں میں. کچھ بھی نہیں. جوڑے کی رقم, جہیز, ولیمے کا آدھا خرچہ. جی بولیے, یہ اوپر رکھنے کی چیز ہے. ہاں بولیے, کیا لیتے لڑکی والوں سے؟ خاموش بیٹھے رہے. دیکھیے نوجوان کیا بولنا ہے لوگوں, بولیے. تو بول رہے کیوں نہیں, ڈر رہے کس سے؟ بولیے, نہیں لیتے بولیے. تو پھر کیسا کرتے؟ پھر وہ آپ کا روم چیک کرنا رہتا شادی سے پہلے, کر لیتے. شادی کی تاریخ پکی ہونے سے پہلے کر لیتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ولیمے کا خرچہ خود کا. اور وہ جو لڑکی کے والد میں ماحول کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہو گیا اس کا کیا کرتے ہیں؟ ماحول جب ہو گیا جو نہیں مانگتے وہاں خطرناک رہتے, بعد میں کیا کیا کرتے بلکہ جو ڈر ہے ذہن بنا ہوا ہے اس کو بھی آپ, اس کا بھی سولوشن دیکھنا. کیسا ان کو باور کرانا یا مطمئن کرنا, ان کو کیا بولتے, اطمینان دلانا کہ آپ بالکل پریشان ہوئیے, ہم ایسے نہیں ہیں, ہم اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, اللہ پر ایمان ہے. آپ کی بچی دے رہے, آپ لخت جگر آپ ہم کو دے رہے ہیں, شکریہ آپ کا, آپ ہم کو اس قابل سمجھے کہ آپ ہمیں داماد بنائیں, شکریہ آپ کا. اطمینان دلانا, ورڈز میں طریقے سے کرنا, باتوں میں آنا نہیں آنا. آج بول دیے مسجد میں سن کے تقریر, اب کل پرسوں 1 سال کے بعد شادی جب ہونے والی آپ کی, اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کبھی کوئی بہن بولی, کوئی دوست بولے, ارے سب تقریر, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ معاف کرنے والا ہے, چلو سب شادی بار بار ہوتی کیا؟ ایک اور ایک ڈائلاگ مارتے ہیں, شادی بار بار ہوتی کیا؟ ایک بار ہوتی, کر لینا تو اللہ شرک کے علاوہ سب معاف کرتا. تو ایسے جملے بھی آتے رہتے بعض عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے. تو وہاں بھی اپنے آپ کو پریپیئر کر لینا جواب دینے کے لیے. میری شادی ہو رہی, میری مرضی, آتا نہیں آتا, نصیحتہ نکو آپ کی, چائے پیتا پی, جاتا جا, ایسی دوستی نکو, سکھا نکو. ہم کو معلوم ہے کیسی شادی کرنا, بولو. دوستوں کی باتوں میں نہیں آنا, عورتوں کے باتوں میں نہیں آنا, بہنوں کو نہیں. بھائی شادی ہے, آپ کو خوشی میں اللہ کو خوش کرنا ہے, ایک اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے. آپ ایک ہی پوائنٹ ہے کہ شادی میں اللہ کس چیز سے راضی ہو, آپ ٹھیک ہے. تو وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اللہ سے آخر میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ نکاحوں کو آسان کرے. جو بچی بن بیاں بیٹھی ہوئی, بچیاں بیٹھی ہوئی, اللہ ان کی شادیوں کو آسان فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ دین پر عمل کرے, دینداری کو ترجیح دے, اچھی نکاح کریں. اللہ ان کے نکاح ازدواجی زندگی کو کامیاب بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑوں میں برکت دے. اللہ تعالیٰ یہ جو رسم و رواج, بھیجا, فضول خرچی, اسراف یا جہیز وغیرہ کی چیزیں ہیں, یا لڑکی والوں کو پریشان کرنے کے جو طور طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے. دیکھیے نکاح جو ہے خوشی کی چیز ہوتی ہے, تعامل ہوتا ہے زندگی بھر. آپ ایک بات سوچئے,
آپ کی کیا عزت رہے گی سسر صاحب کے سسرے صاحب کے فادر اللہ سسرے صاحب کے دل میں جب آپ ان کو تکلیف دیں گے کسی نہ کسی آپ یا آپ کے گھر والے ان کو تکلیف دیں گے ان کے دل پر کیا گزرے گی سوچیے وہ بھی ایک مرد ہے آپ بھی ایک مرد ہے وہ جب سوئے گا شادی ہو جاتی ولیمہ ہو جاتا 1 مہینہ ہو جاتا کیا سوچتا ہے کیا داماد ہے بھائی ہمارا وہ سوچیے آپ کیا زبان سے دعا نکلے گی یا بد دعا نکلے گی آپ کے خلاف اللہ سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ظالم بن جائیں سسرے آپ کے مظلوم ہو جائیں اور بد دعا وہ دے دیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے عرش کو چھو لے اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اس چیز خیر کے معاملے اللہ تعالیٰ کرے ازدواجی زندگیاں کامیاب بنے نکاح کو آسان اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے دکھاوا ریاکاری فضول خرچی ان تمام بیکار کی چیزوں سے اللہ ہمارے نکاحوں کو محفوظ رکھے شادیوں کو محفوظ رکھے آمین باقی الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کفارۃ المجلس سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک آپ لوگ وعدہ کریں انشاءاللہ بولیں